بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے کامیابی۔ بھارت نے G20 کی میزبانی کر کے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ابتدا میں لے کے چلوں۔ یہ 1999 میں G20 کا آغاز ہوا۔ یہ پہلے G7 تھی، پھر G8 ہوئی، پھر اس کے بعد G20 ہوئی۔ اس میں بہت سارے ملک جو ان سے وہ حصہ لیتے ہیں، اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور پھر اس G20 کو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں ایک فیملی کی طرح، اور جو ہمارے 20 ملک ہیں ان کا کوئی ایشوز ہے وہ اس کو حل کریں، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم ڈبیٹ کریں، ڈسکس کریں، کس کی مدد کرنی ہے، کس کی مدد نہیں کرنی۔ بھارت اس ٹائم اتنا طاقتور ملک بن چکا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم ایز اے پاکستانی اس پہ تنقید تو بہت ساری کرتے ہیں، لیکن جو کامیابی، جو حقیقت ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے بھارت نے، کہ دنیا کے 20 طاقتور ترین ملک جو ان سے ہیں وہ انڈیا میں گئے ہیں، اور انڈیا جا کے اور انڈیا کا جو حال انہوں نے دیکھا ہے وہ حیران رہ گئے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے ان کو بہت بڑی بڑی پیشکش دی ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو فیوچر میں یہ بینیفٹ ملیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے اس نے کر کے دکھایا نہ ہو۔ آئی ٹی میں دیکھ لیں کہ بھارت پوری دنیا میں چھا گیا ہے۔ جتنے ٹاپ 10 کے جو لوگ ہیں وہ بھارت سے ہیں، اور جتنے اچھے آئی ٹی کے مہارت رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب بھارت سے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ابھی یہ حال ہی میں کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بھارت نے چاند پہ قدم رکھ لیا۔ یہ ایک اچھے ملکوں کی نشانی ہوتی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش کرتے ہیں، اور اس ملک سے اپنے بینیفٹ لیتے ہیں اور اپنے اپنے دیسوں کو نکل جاتے ہیں۔ رہنے والے تو ہم پاکستان کے ہیں، اور ہمارے گھر بار جو ان سے ہیں، ہمارے بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ بھارت کی یہی ایک سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ آج تک ان کا نہ کوئی جرنل باہر گیا، نہ ان کا کوئی سیاستدان باہر گیا۔ ان کا جینا مرنا، ان کی دولت، پیسہ جو بھی ہے وہ بھارت میں ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو بھی ہے وہ سب پاکستان سے باہر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہیں کسی کے کامیاب ہونے کی نشانیاں، کہ اب پوری دنیا سے آپ دیکھ لیں کہ 20 طاقتور ملک جو ان سے ہیں وہ بھارت گئے ہیں۔ بھارت کی تعریف ان کو کرنی پڑی کہ انہوں نے جو وہاں صورتحال کو دیکھا، اور بھارت نے جو جو چیزیں ان کو دکھائیں وہ حیران ہو گئے۔ کہ خالی دیکھ لیں کہ سعودی پرنس نے ان کے ساتھ $50 ارب کے معاہدے کیے۔ یہ ہمارے لیے $50 ارب کیا آپ سعودی پرنس یہاں نہیں لگا سکتا تھا؟ وہ لگانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بہت بار ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو بولا کہ آپ اپنے ملک میں حالات کو ٹھیک کریں، آپ جمہوریت کا عمل لائیں، آپ الیکشن کروائیں۔ تو یہی چیزیں اب دیکھیں نا، ایک انویسٹر ہوتا ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ اسی ملک میں یا اسی جگہ پہ کرے گا جہاں سے اس کو فائدہ ہوگا، جہاں اس کو امن نظر آئے گا، صورتحال بہتر نظر آئے گی۔ ہمارے ملک میں جو صورتحال خانہ جنگی کی بنی ہوئی ہے کہ کوئی انویسٹر ہمارے ملک میں آ کے پیسہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ تو یہی بدقسمتی ہے ہماری اور بھارت کی، کہ بھارت پچھلے 76 سالوں میں چاند پہ چلا گیا، اور ہم 76 سالوں میں زمین بوس ہو گئے۔ یہی صورتحال ہے کہ یہاں ہم روز ایک نئے ایشو پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، نیا کوئی نہ کوئی سکینڈل جو سامنے لگا ہوتا ہے۔ کبھی مہنگائی جو سی ہے، پٹرول کا ایشو، کبھی آٹے کا ایشو، کبھی چینی کا ایشو، کبھی گیس کا ایشو۔ ہم دن بدن کوئی نہ کسی مسئلے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں بھارت چائنا کے بعد دوسرا نام بھارت کا ہوگا۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی 5ویں یا 6 نمبر پہ ہے، لیکن کچھ سال وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ بھارت جو ہے چائنا کے پیچھے، کیونکہ آبادی کا بڑا ملک ہے، ویسے رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور ترقی اب دیکھیں کہ دن بدن دنیا کے سسٹم کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کامیابی
کہ ہر ایک ریٹ جو ان سے اب سونے کا ریٹ وہ ان کے ملک سے نکلتا ہے، لوہے کا ریٹ ان کے ملک سے نکلتا ہے، چاندی کا ریٹ ان کے ملک سے نکلتا ہے. تو بہت ساری ایسی بڑی انڈسٹری جو ان سی ہے وہ بھارت نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے. تو اس کے بغیر تو لوگوں کا کاروبار کرنا اب دو بر ہے. تو یہ ایک اس کی کامیابی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.